برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، اس سے پہلے ہم نے رحمت للعالمین کی رحمت کی عمومی فیض کو ذکر کیا کہ محض اہل ایمان ہی آپ سے فیض یاب نہیں ہوئے بلکہ اہل کفر بھی ہوئے۔ آج کی اس مجلس میں ہم اس عظیم الشان ہستی جنہیں فخر الرسل، سید الرسل، خاتم المرسلین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، اور عظمت کے اس مقام پر خاتمیت رتبی اور خاتمیت زمنی، یعنی رسولوں میں سے آخری مقام اور مرتبہ اور سب سے بلند مقام اور مرتبہ، اور زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر، اس رسول عظیم کی یہ دو صفتیں اور یہ دو خاتمیتیں ہیں۔ ہر مسلمان کو پہچاننا چاہیے من ہوا نبی ہو، کہ اس کے نبی کی کیا عظمت ہے۔ تو رسول اللہ کی دونوں خاتمیتیں، یعنی خاتمیتین جسے کہتے ہیں، خاتمیت رتبی یعنی مرتبہ رسالت میں سب سے بلند، اور زمانہ رسالت میں سب سے اخیر، یعنی سب سے آخر میں تشریف لائے، چونکہ رسول اللہ کے آخر میں آنا اس کی بھی ایک حکمت ہے، مصدق للجمیع، کہ آپ سب کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور سب کا تصدیق کرنے والا وہی ہوتا ہے جو آخر میں آئے، اور اللہ کی طرف سے سب سے آخری کے لیے قرآن کریم میں ہے کہ اللہ نے عالم ارواح میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اپنے تمام انبیاء کو جمع فرما کے کہا، کیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ دیکھو تمہارے سب کے بعد جو خاتمیت زمانی کے ساتھ موصوف ہے، وہ ساتھ ہی خاتمیت رتبی والا بھی ہے۔ دونوں خاتمیتیں اس کا حق ہے۔ وہ کیا ہے؟ مصدق لما معکم، جو تم سب کی تصدیق کرے گا۔ اور آپ یاد رکھیں کہ سب کی تصدیق کرنے والا وہ ہوتا ہے جو سب سے آخر میں آئے، اور اللہ کے انبیاء کی یہ سنت رہی کہ وہ اپنے سے پہلوں کی عظمت بیان کرتے رہے اور ان کی تصدیق کرتے رہے۔ یہ تو سچے انبیاء کی سنت ہے۔ یہ جھوٹے انبیاء جو نبوت کے دعویٰ میں کذب و دجل سے کام لیتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو دیگر انبیاء کی اہانت کرتے ہیں۔ اللہ کے سچے انبیاء کی یہ سنت ہے۔ تو اب جب سب انبیاء کی ارواح کو اللہ نے عالم ارواح میں جمع کیا، تو ان سے دیکھیں کیا خطاب ہوا۔ اللہ کا خطاب سنیں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، پختہ عہد سب انبیاء سے لیا، کیا کہ تمہارے بعد ایک آنے والا ہے جو تمہارے سب کا مصدق ہے۔ یہ ہے حضور کی خاتمیت زمنی، آخر سب سے آخر میں آنے والے۔ کیا کرنا ہے تم نے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم سبھی نے اس پہ ایمان بھی لانا ہے اور نصرت بھی کرنی ہے۔ تو اللہ کو علم تھا کہ یہ سب اس سے پہلے آئیں گے، لیکن اللہ نے حضور کے اس مرتبے کو ان سبھی سے منوانا تھا تاکہ سبھی کو پتہ چل جائے کہ یہ سید المرسلین ہے۔ تو ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں، انا سید ولد آدم ولا فخر، اس کی میں بعد میں شرح کرتا ہوں، پہلے یہ سمجھیں۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ایمان اور نصرت کا وعدہ سب انبیاء سے لیا گیا، پھر اللہ فرماتے ہیں
پھر اللہ نے فرمایا اقررتم، اس کا اقرار کرتے ہو کہ تم اس پہ ایمان بھی لاؤ گے اور اس کی نصرت بھی کرو گے؟ قالوا اقررنا، سبھی نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اب یہ دیکھو اللہ کا فیصلہ ہے جو اللہ پاک خود فرما رہے ہیں اور تمام انبیاء سے جس پہ عہد لے رہے ہیں۔ تو اب یہی آیت اگر منکرین ختم نبوت اس پہ غور کر لیں تو انہیں عقیدہ ختم نبوت بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عصمت جو ہے، خاتمیت زمانی اور خاتمیت رتبی، دونوں مسئلے اسی آیت سے حل ہو جائیں گے۔ اب حضور کے خصائص اس مجلس میں چند عرض کروں گا۔ تو سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم، آدم کی ذریت پوری کی پوری سب کا میں سردار ہوں، ولا فخرہ۔ اب سید الکل ہیں آپ، تو جو سیادت کی صفات ہیں اور اخلاق فاضلہ ہیں وہ سبھی اس دنیا میں آپ کے اندر کمال تک پہنچے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا، اب آپ دیکھیں کیسے تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ آپ کے اخلاق فاضلہ کو عظیم کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ اور آگے حضور نے فرمایا کہ ولا فخرہ، اگر کوئی شخص اپنی منقبت بیان کرتا ہے، جیسے رسول اللہ نے اس حدیث میں فرمایا انا سید ولد آدم، کہ میں سردار ہوں، تو پھر یہ بھی وہم اور شبہ کسی شبہ کرنے والے کو ہو سکتا ہے کہ حضور کے اندر فخر اور تعلی تھی، مگر فرمایا ولا فخرہ، فخر نہیں۔ تو ایسے آپ سردار تھے جو متواضع اور جن کے اندر وصف تواضع سب سے زیادہ تھا، اعبد الناس تھے، وہ سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ کے بندے۔ اور آگے فرمایا آدم ومن دونہ تحت لوائی، یہ سمجھے سیادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آدم اور جو کوئی آدم کے بعد آیا، جتنے انبیاء علیہم السلام آئے، صالحین آئے، اتقیاء آئے، وہ سب یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ اب یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف سیادت جو آپ ہی کا خاصہ ہے۔ تو آپ کے خصائص جو صرف آپ ہی کے ہیں، جناب محمد رسول اللہ سید المرسلین خاتم النبیین کے ہیں، پوری آدمیت کے سردار۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ آدم اور ان کے علاوہ تا قیامت جتنے لوگ ہیں، قیامت کے دن وہ سبھی میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔ کس کا جھنڈا سربلند ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عجیب ارشاد فرمایا، خطاب دیکھیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اور آگے فرمایا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو یہ خطاب جناب رسول اللہ کا خاصہ ہے۔ کیوں؟ اب آپ دیکھیں قیامت کے روز یہ بات بھی سمجھیں کہ ہر نبی کے سامنے لوگ جائیں گے، درخواست لے کے جائیں گے، آدم سے شروع ہوں گے اور عیسیٰ تک پہنچیں گے، اور ہر نبی معذرت کرے گا۔ کیا کہے گا؟ وہ اپنی کوئی کمی بیان کر دے گا۔ آدم یہ کہے گا مجھ سے یہ غلطی ہوئی، ابراہیم یہ کہیں گے کہ مجھ سے یہ کوتاہی ہوئی، اور اسی طرح موسیٰ معذرت کریں گے، اور ہر نبی یہ کہہ کر نفسی نفسی کہے گا۔ مگر حضور کے نفس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں خبر دے دی، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ یوم قیامت یہ مقام عالی شفاعت عام کا اس کے لیے صرف حضور ہیں۔ اس لیے جب حضور کے پاس لوگ آئیں گے تو حضور کوئی معذرت نہیں کریں گے، کیونکہ یہ نفسی نفسی تو کہیں گے نہیں، یہ حضور کی عادت مبارکہ نہیں، اور اللہ نے پہلے یہ فرما دیا کہ آپ کی کوئی کوتاہی نہیں، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔
تو یہ وہ مقام محمود ہے جس کے لیے اللہ نے دنیا میں ہی آپ کو خوشخبری دے دی۔ اب کس قدر باعث فخر ہے ہماری نسبت اس رسول مقبول کی طرف۔ چند دن پہلے بھی میں نے اسی موضوع پہ ایک بیان دیا تھا کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم رب العالمین کے بندے اور رحمت للعالمین کے امتی ہیں۔ اب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ مقام شفاعت کی تیاری اور مقام محمود کی خصوصیت جناب رسول اللہ کے لیے ہے، اور نفسی نفسی آپ نہیں کہیں گے، بلکہ ہر موقع پر آپ نے اپنی امت کو یاد رکھا، اور اس دن تمام امتوں کو یاد رکھیں گے، کیونکہ قیامت کے دن اس لیے کہ آپ نبی الانبیاء ہیں۔ تب جب عالم ارواح میں آپ سے عہد لیا گیا تھا کہ تمام انبیاء کو کہا گیا، انبیاء سے، کہ تم نے ان پہ ایمان لانا ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ حق حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ادا کریں گے، اور ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اگلے پچھلے سب کچھ معاف۔ اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ تمام انبیاء عذر پیش کریں گے امتوں کے سامنے، انسانوں کے سامنے۔ قیامت کے موقف اتنا شدید ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ اس موقف سے ہماری جان چھڑا دو۔ ہر نبی کہے گا کہ نفسی نفسی، اور ذکر کرے گا اپنے اعذار کو، مگر رسول اللہ جنہیں اللہ نے اس مقام محمود کی خصوصیت عطا فرمائی کہ انا لہا، حضور فرمائیں گے کہ ہاں میں ہی اسی کے لیے ہوں، میں ہی اسی کے لیے ہوں، کیونکہ اللہ نے دنیا میں آپ کو یہ خصوصیت عطا فرما دی، ما تقدم و ما تاخر، اگلے پچھلے ساری معافیاں۔ اور پھر اس کے بعد حضور یہ فرمائیں گے انا لہا۔ تو یہ شفاعت عظمیٰ اعظم الرسل، سید الرسل اور خاتم النبیین کا مقام ہے۔ اور پھر آپ ایسے سفارشی ہوں گے، حضور فرماتے ہیں شافع مشفع، کہ جب میں سفارش کروں گا تو اللہ میری سفارش کو قبول بھی فرمائیں گے۔ اس کی بھی تفصیل ہے، میں ابھی صرف ان چیزوں کی طرف اشارات کر رہا ہوں جو خصائص نبوت ہیں۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسمیں اٹھائی ہیں، جن میں سے ایک قسم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تیری عمر کی قسم، تیری حیاتی کی قسم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے ہاں جناب رسول اللہ کی حیات مبارکہ کا یہ مقام ہے کہ وہ اس لائق ہے کہ اللہ اس کی قسم کھائے، حالانکہ بندوں کو تو منع ہے کہ وہ سوائے اللہ کے کسی قسم نہ کھائیں۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ جب آپ سے مخاطب ہوتے ہیں تو کسی جگہ بھی آپ کا نام مبارک ذکر نہیں کرتے، یا محمد۔ نوح کو کہتے ہیں یا نوح، آدم کو کہتے ہیں یا آدم اسکن انت و زوجک، عیسیٰ کو کہتے ہیں یا عیسی ابن مریم، موسیٰ کو کہتے ہیں یا موسیٰ انی انا اللہ، کلیم اللہ ہیں۔ اور نوح جو آدم ثانی ہیں انہیں اللہ فرماتے ہیں یا نوح اہبط بسلام، اور داود کو بھی ایسے یا داود انا جعلناک خلیفہ۔ ابراہیم ابو الانبیاء ہیں، فرماتے ہیں یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا۔ لوط کو کہتے ہیں یا لوط، یا زکریا، یا یحییٰ۔ اب یہ ہے تکریم بین الانبیاء والرسل کہ اللہ تبارک و تعالی جب بھی ذکر کرتے ہیں قرآن حکیم میں تو ایسا خطاب ہے یا ایہا المزمل، دیکھو کس محبت کا خطاب ہے۔ جس چادر کو آپ لپیٹے ہوئے ہیں اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ مدثر بھی اسی کے ہم معنی میں ہے، یاسین، یا ایہا النبی جاہد الکفار، وہی احکام مگر لفظ نبی، لفظ رسول، یا ایہا الرسول بلغ، تو یہ رسول اللہ کی خصوصیت ہے۔ اور ایک اور خصوصیت
اس کے طرف اشارہ کر کے میں آج کے موضوع ختم کروں گا. پھر انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم بقیہ خصوصیات کو ذکر کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کو معجزات کے دیتا ہے یا معجزات کے ذریعے ان کی تائید کرتا ہے. ایسے کام ان کے ہاتھوں ہوتے ہیں کہ جو عام انسانوں کے ہاتھوں نہیں ہو سکتے، اسے معجزہ کہتے ہیں. اب حضور کے معجزے بھی ایسے ہیں جو وہ بھی آپ کی خصوصیت ہیں. لیکن آج اس آخری بات میں آپ عرض کرنے لگا ہوں آج کی مجلس میں کہ حضور نے کیسا، اللہ پاک نے جو معجزات عطا فرمائے، تو آپ کے معجزات میں سے ایک معجزہ ایسا بھی ہے جو اعجاز میں، جو اپنی صفت اعجاز میں زمانہ نزول سے جس وقت وہ پہلے ظاہر ہوا آج تک اسی حالت میں اور تا قیامت اسی حالت میں رہے گا. اور وہ ہے جسے اللہ نے اقرأ سے شروع کیا، یعنی اللہ کا قرآن کریم. یہ ایسا معجزہ ہے کہ جو آج بھی اسی حالت میں ہے جیسے زمانے نزول میں. اب آپ دیکھیں قرآن کریم الحمد سے والناس تک پورے کا پورا محفوظ، پورے کا پورا انسانوں کے سینوں میں محفوظ، پورے کا پورا ایک انسان سنا بھی سکتا ہے. اور جب سے نازل ہوا کوئی زیر زبر کی تبدیلی نہیں. اور اہل الحاد کوشش بھی کریں کہ ان کی آیات کو غلط تعویل کریں تو اللہ نے علماء کو ہر زمانے میں کھڑا کیا ہوا ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ ہم اگلا محاضرہ دیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ آپ کو دیا جو قیامت تک رہے گا. اور حکمت اس میں کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ پہلے انبیاء کی نبوتیں خاص زمانے اور خاص مقام اور خاص وقت اور خاص قوم تک تھیں. اور یہ رسول عظیم جو کہ سید المرسلین اور خاتم النبیین ہیں، ان کا زمانہ رسالت تا قیامت ہے اور قوم ان کی پوری انسانیت ہے. اس لیے ایسا معجزہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا جو اسی تابناکی سے اور اپنے وصف اعجاز سے تا قیامت اسی طرح رہے گا جیسے نازل ہوا. تو آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ہم انشاءاللہ قرآن کے اعجاز پہ کچھ آئندہ حلقے میں بیان کریں گے اور بقیہ ان خصوصیات کے بارے میں جو صرف جناب محمد رسول اللہ سید المرسلین اور خاتم النبیین کے خصائص ہیں، تاکہ ہر امتی اس رسول کی طرف اپنی نسبت پہ فخر کرے اور یہ دنیا کو کہے کہ آؤ اے دنیا والو دیکھو میرا محبوب سب سے بڑھ کر، اور جس کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایمان کی علامت بنا دی. تو اسی بات پہ آج میں اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ اس موضوع کے لیے ہم زیادہ تفصیل آئندہ حلقوں میں بیان کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.